بزرگان محترم، ویسے تو یہ سوچا تھا میں نے آج کی مجلس میں کہ آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کریں گے، جمعہ اور جمعہ کے متعلقات۔ یہ میرے ذہن میں تھا کہ جب بھی جمعرات کو مجلس ہوا کرے گی تو اس میں یہی موضوع ڈسکس ہوگا، لیکن ابھی اعلان ہوا، ہم نے سنا کہ ہمارے بڑے محترم سمرو میاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، جن کی رہائش ہماری مسجد جس روڈ پر ہے، کیزنو روڈ، اسی پر تھی 27 نمبر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام سے نوازے، آگے کے سارے مراحل اور ساری منزلیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کرے، کروٹ کروٹ انہیں چین و سکون نصیب فرمائے، قبر اور برزخ کی لائن سے جتنی بھی بشارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صالحین کے لیے سنائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کو بھی اس کا حقدار بنائے، اور حوض کوثر پر محبوب کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے، عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام سے نوازے۔ مرحوم نے اپنی زندگانی میں جو بھی نیک اعمال کیے، ملت کے لیے کچھ کام کیا، سماج کے لیے، خاندان کے لیے، سوسائٹی کے لیے، علاقے کے لیے، انسانیت کے لیے، اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے اس کو شرف قبولیت بخشے، اور انسانی بشری تقاضے کی وجہ سے مجھ سے، آپ سے، تقریباً ہر ایک آدمی سے کچھ نہ کچھ کمیاں، کوتاہیاں ہو ہی جایا کرتی ہے۔ اگر کچھ ایسا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرمائے، اور ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، اور ان کی فیملی کے ہر ایک ممبر کو، ہر ایک فرد کو اللہ تبارک و تعالی صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے خاندان کے افراد کو بھی اور ہم کو بھی زندگی کے ہر مرحلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے کو بغیر چوں و چرا تسلیم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، جو مرحوم کے اوپر بھی فٹ بیٹھتا ہے، صادق آتا ہے، اسی سے میں اپنی آج کی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ اقبال نے لکھا ہے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتے ہوئے کو تھام لے ساتھی۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے ہوئے کو تھام لے ساقی۔ جو پرانے بادہ کش تھے سب اٹھتے جا رہے ہیں، جو پرانے بادہ کش تھے سب اٹھتے جا رہے ہیں، کہیں سے آب دوام لے ساقی۔ تو یہ بھی پرانے لوگوں میں سے تھے۔ مجھے اس مسجد میں اللہ کے فضل و کرم سے 24 رمضان پورے ہو چکے، تو تب سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اور سنا کہ وہ اس علاقے کے پرانے لوگوں میں سے، بہت پہلے سے ان کی رہائش اس علاقے میں رہی ہے۔ مرنے والا دنیا سے چلا جائے اور چلا جاتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ پیغام دے کر جاتا ہے، بشرطے کہ ہم کوئی سبق حاصل کرنا چاہے، عبرت لینا چاہے۔ شاعر کہتا ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری۔ ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا، ایک جنازہ جا رہا تھا، پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ پوچھتے ہیں نا آدمی، بعض مرتبہ معلوم نہیں ہوتا تو پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کس کا جنازہ ہے، کس کی نماز جنازہ ہوگی؟
تو بزرگ نے جواب دیا اگر تو سمجھے تو تیرا ہے اور نہ سمجھے تو میرا ہے. اگر تو سمجھے تو تیرا ہے، یعنی تو اگر سبق حاصل کرنا چاہے تو تیرا ہے. مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ آج جا رہا ہے کل تجھے جانا ہے. اور اگر تیری سوچ اتنی بعید اور دور کی نہیں ہے تو پھر تو یہ سمجھ کہ یہ میرا جنازہ ہے. تو آدمی کو یہ سوچنا چاہیے سب سے پہلا سبق یہ ہے میرے اور آپ کے لیے. اور آج کا یہ جو دور ہے یہ غفلت کا دور ہے. اکبر الہ آبادی نے لکھا ہے دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے. اور وہ تو بہت پہلے لکھ گئے، اب تو آپ دیکھیے ہم اپنے جیب میں غفلت کا سامان لے کر گھومتے ہیں. یہ جو میرے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ یہ موبائل، اسمارٹ فون. اگر صحیح استعمال میں اور آپ نہیں جانتے تو یہ غفلت کا سامان ہے. غفلت کا سامان ہے. تو اکبر کہتے ہیں کہ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے اور غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے. ہم غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے ہیں، میں اور آپ غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے. ہمیں موت یاد ہی نہیں آتی، بلکہ اب حالت یہ ہو گئی ہماری. کچھ سال پہلے کی بات ہے، میرا انڈیا جانا ہوا. ساؤتھ افریقہ سے ایک صاحب تشریف لائے تھے، حافظ قرآن ہے وہ بھی ماشاءاللہ. تو پڑوس کا گاؤں میں نام نہیں لے رہا، تو ایک جگہ پر دعوت تھی. تو مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا دعوت میں اور ان کو بھی. جب ملنا جلنا ہوتا ہے کہ وہ کسی اور ملک میں رہائش پذیر ہے، میں کہیں اور، یا آپ بھی، تو آپس میں پوچھتے ہیں کہ بھائی وہاں ملک کے حالات کیا ہے، مسلمانوں کے حالات کیا ہے. تو باتوں باتوں میں وہ کہنے لگے کہ مولانا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تو کچھ نمازی امام صاحب سے صرف اس وجہ سے ناراض ہو گئے کہ 3-4 جمعہ سے کنٹینیو موت کا بیان کیوں کرتے ہیں؟ 3-4 جمعہ سے کنٹینیو موت کا بیان کیوں کرتے ہو کہ ڈر لگتا ہے. وہ کہنے لگے ڈر لگتا ہے، ناراض ہو گئے ہو. یہ حالت ہو چکی. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ بات، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. مفہوم یہی ہے، انہوں نے یہ بات کہی. اس اسٹیج تک ہم لوگ پہنچ چکے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا؟ اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ لذتوں کو توڑنے والی مفہوم ہے چیز اس کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور وہ کیا ہے؟ موت ہے. اور یہاں تو 3-4 ہفتہ، وہ بھی جمعہ میں، ہفتے میں ایک دن بعد کی تو ناراض ہو گئے کہ بھئی موت کی گفتگو کیوں کرے. ارے کرے کہ نہ کرے، وہ تو جانا ہی ہے، آنے والی ہے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. پھول کیا ڈالو گے تم تربت پہ میری، خاک بھی تو تم سے نہ ڈالی جائے گی. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. کہ جان تو جانی ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آئے، تشریف لائے اور کہنے لگے کہ حضرت اللہ کا عجب کرشمہ ہو گیا، یا یوں کہہ لیے کہ مدد ہو گئی فلاں کے ساتھ، کہ اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا کہ جتنے لوگ تھے سارے موت کے منہ میں جا چکے، لقمہ اجل بن چکے، لیکن ایک صاحب بڑی خوش قسمت نکلے کہ وہ مرتے مرتے بچ گئے. کیا کہا؟ مرتے مرتے بچ گئے. تو بزرگ نے کہا کوئی بات نہیں، بچتے بچتے بھی مر ہی جائے گا. مرتے مرتے بچا ہے، وقت ایسا آنے والا ہے کہ بچتے بچتے بھی کیا ہے؟ مر ہی جانا ہے. ہاں،
اس لیے موت تو ہر ایک کا مقدر ہے، کوئی مانے تب بھی، کوئی نہ مانے تب بھی۔ اور آج کا دور غفلت کا دور ہے، ہمیں ویسے تو موت کی یاد نہیں آتی، یہی جنازہ جو ہوتا ہے کسی کا، ایک تو اس دور میں کوشش کرو کہ ہم نماز جنازہ میں حاضر ہو اگر کوئی واقعی عذر نہ ہو، ورنہ اب ہمارا حال یہ ہوتا جا رہا ہے، ہمارے یہاں کہاوت ہے کہ موڑو جوئنے ہوں مارے تھپڑ مارے، ہے نا، کہ چہروں جوئنے تھپڑ مارے، تو یہی حال ہے ہمارا۔ دیکھتے ہیں جنازہ اگر مالدار آدمی کا ہے تو شرکت کرتے ہیں، بڑے آدمی کا ہے دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے تو شرکت کرتے ہیں، غریب کا ہے تو شرکت نہیں کرتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، مفہوم یہ ہے کہ مالدار آدمی کی ریح بھی نکلے تو جو حواریین ہیں وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ، پیٹ میں جو ایک مسئلہ تھا تو پاد کی وجہ سے اور ریح خارج ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا، تکلیف دور ہو گئی، تو وہ الحمدللہ کہتے ہیں مالدار کی ریح نکلنے پر۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مفہوم ہے کہ غریب کی روح بھی نکل جائے تو انا للہ نہیں کہتے، مالدار کی ریح اور غریب کی روح یہ ہے۔ تو اس لیے جنازہ مجھے اور آپ کو اس دور غفلت میں، میرے لیے بھی ضرورت ہے، آپ کے لیے بھی۔ خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے مواعظ اور خطبات میں ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ پہلے دور میں 3 جگہیں مقام عبرت شمار کی جاتی تھی کہ عبرت کا مقام، اور لوگ کوئی کام نہیں ہوتا لیکن وہاں جاتے تھے، کیوں؟ عبرت پکڑنے کے لیے 3 جگہیں مقام عبرت ہوا کرتی تھی۔ ان میں فرمایا کہ ایک مستشفیٰ، کیا؟ ہسپتال، ہاسپٹل، دواخانوں، تو لوگ وہاں جاتے تھے، مریضوں کو دیکھتے تھے کہ آج میں صحت مند ہوں اور اس کو دیکھو کوئی کس بیماری میں، کوئی کس بیماری میں، کوئی کو کس بیماری نے پکڑا ہے، نہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں۔ فرمایا عبرت پکڑو، اللہ تعالیٰ نے اب بھی کیا دیا ہے؟ وقت دیا ہے، موقع دیا ہے، تو آدمی اس کو غنیمت جانے۔ ہسپتال میں لوگ جاتے تھے، کیوں؟ تاکہ عبرت حاصل کرے، اور آج کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ آج ہم لوگ جاتے ہیں سیلفی لینے، ہسپتال میں بھی جائیں گے تو وہاں بھی ویڈیو ہے، وہاں بھی فوٹوگرافی، وہاں بھی تصویر۔ اور پہلے لوگ جاتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون دعائیں مروی ہے تو وہ پڑھتے تھے، دم کرتے تھے، لیکن اب وہاں بھی غفلت ہے۔ اب جا کر دیکھیے، اب تو ہم جہاں جا کر بیٹھتے ہیں یہ موبائل پیچھا ہی نہیں چھوڑتا۔ میں نے کہا نا غفلت کا دور ہے، یہ غفلت کا سامان ہے۔ مسجد میں بھی ذرا ادھر ادھر ہوں گے موبائل۔ آپ بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، ہماری مسجد میں تو الحمدللہ یہ حال نہیں ہے، جہاں تک میں نے دیکھا، نہیں معلوم پھر، لیکن خطبہ ہو رہا ہے، دوران خطبے میں بھی کیا کریں گے؟ موبائل میں لگے ہوئے ہیں خطبے کے درمیان۔ حالانکہ حدیث پاک میں یہ فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی نے کنکریاں، پہلے تو ایسی پکی مسجد نہیں ہوا کرتی تھی، اگر اس کو ادھر ادھر کیا تو اس کو بھی کھیل میں شمار کیا، اور فرمایا فقط لغا، اس نے کیا کیا؟ آقا فرماتے ہیں مفہوم ہے کہ لغو کام کیا، بیکار کام کیا۔ اور علماء نے اس کی تشریح میں یہ لکھا کہ اگر کوئی کچھ ایسا کرتا ہے تو جو اس کو جمعہ کا ثواب ملتا ہے وہ نہیں ملے گا، نماز تو ادا ہو گئی، ثواب سے محرومی ہو جائے گی، جو خاص فضیلت ہے، جو خاص ثواب ہے، اس سے محرومی ہو جائے گی۔ اسی میں علماء نے لکھا کہ موبائل بھی شامل ہے۔ اب خطبہ ہو رہا ہے تو لوگ کیا کہتے تھے کہ مول صاحب عربی میں خطبہ دی آپ نے سمجھ نہیں پڑے એમ કે તો હવે શું કરે પછી એમ કે તમે કે ભાઈ તને હવે સમજ નહીં પડે તો પછી અરબી શીખ, ہیں نہیں سمجھ پڑتی تو عربی سیکھ، تو وہ تو کرنا نہیں ہے، وہ تو سیکھنا نہیں ہے۔ یہاں تک فرمایا مفہوم یہ ہے کہ کوئی گفتگو کر رہا ہو دوران خطبہ تب بھی اس کو ٹوکا نہ جائے،
اس کو یہ نہ کہا جائے کہ چپ ہو جا، جس نے کہا چپ ہو جا اس نے بھی غلط کیا۔ تو یہ موبائل، ہم ہسپتال میں جائے تب بھی اس میں لگے ہوئے ہیں، مسجد میں آئے تب بھی اس میں لگے ہوئے ہیں، عمرہ میں گئے تب بھی اس میں لگے ہوئے ہیں، حج میں گئے تب بھی اس میں لگے ہوئے ہیں۔ غفلت غفلت غفلت۔ تو اکبر کہتے ہیں کہ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے اور غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ تو ایک مقام عبرت، جائے عبرت، وہ ہے مستشفیٰ، ہسپتال، مریض۔ دوسرا، پہلے دور میں پھانسی دی جاتی تھی، تو جہاں پھانسی دی جاتی تھی لوگ وہاں جاتے تھے کہ اس نے کیا کام کیا، کیوں پھانسی ہو رہی۔ پہلے تو لوگ کھانسی ہوتی تھی تو ڈر جاتے تھے، اب پھانسی ہوتی تب بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ اور تیسرا مقام موت ہے۔ لوگ قبرستان کی زیارت کیا کرتے تھے، قبرستان جاتے تھے، لیکن اب ہمارے یہاں تو ہمارے پاس کہنے کو ویسے ہے نہیں، ایک ویلڈ ریزن ہے کہ قبرستان اتنا دور ہے کیسے جا رہے ہیں، ٹرافک اتنی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا، مفہوم ہے حدیث پاک میں کہ پہلے میں تمہیں قبرستان جانے سے روکا کرتا تھا، منع کیا کرتا تھا، پھر فرمایا کہ اب قبرستان جاؤ تاکہ تمہیں کیا یاد آئے، موت یاد آئے۔ ہاں، اصل میں ہم لوگ غور نہیں کرتے۔ شریعت نے شریعت جو سبق ہمیں دینا چاہتی ہے تو پہلے سے اس نے کیا دے دیا، ہمیں انڈیکیٹر دے دیا، علامت، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں۔ قبرستان میں جانے کی بھی دعا ہے، پتہ ہے نا؟ تو دعا کے ترجمے پہ، میننگ پہ، معنی پہ، مفہوم پہ، اس پہ غور کرو تو وہ مجھے اور آپ کو سبق دے رہا ہے کچھ۔ لیکن ایک بزرگ نے فرمایا، عجیب بات کہی کہ ہمارا دین وہ دین ہے، دین اسلام، جس میں مردوں کو بھی سلام کرنے کا حکم ہے۔ آج میرا اور آپ کا ایمانی معیار اتنا گر چکا ہے کہ میں اور آپ زندوں کو بھی سلام نہیں کرتے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہی ہے، ایک طرف تو حدیث یہ ہے کہ جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہ جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ لیکن اب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، جانتے اس کو بھی سلام نہیں کرتے تو نہ جاننے والے کو تو دور رہا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت اس کو شمار کیا گیا ہے کہ آدمی صرف خاص لوگوں کو سلام کرے گا۔ کہ میں دین اور دعوت کے جس کام سے جڑا ہوں، اگر سامنے والا بھی اس سے جڑا ہے تو سلام کریں گے، اگر نہیں جڑا ہے تو سلام نہیں کریں گے۔ کون سی روایت ایسی آئی ہے، کون سی قرآن کی آیت ایسی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ دین کے مختلف شعبے ہیں، اگر تم جس شعبے سے جڑے ہوئے ہو، اگر جڑا ہوا شخص ملے تو سلام کرو؟ نہیں، خانقاہ والوں کا مزاج ہے کہ وہ تبلیغی کو سلام نہیں کریں گے، تبلیغیوں کا مزاج ہے کہ خانقاہ والوں کو سلام نہیں کریں گے، جو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں وہ تبلیغی کو سلام نہیں کریں گے، جو تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں وہ مدرسوں والوں مکتب کی تعلیم جامعات میں پڑھا رہے ہیں تو اس کو جو ہے وہ سلام نہیں کریں گے۔ حد تو یہ ہے کہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے اس کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ ہو رہا ہے، آج آپ دیکھ لیجئے۔ ارے خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں، اس میں بھی ایک صاحب میں گیا ایک جگہ، نام نہیں لے رہا، انہوں نے کہا کہ اب تو بھید بھاؤ یہاں تک ہو چکا کہ وہ شیخ سے جڑے ہوئے تو ہر شیخ جو ہے اس کی ایک پگڑی کا الگ کلر ہے، کہ پگڑی بتا دیتی ہے کہ کون سے شیخ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم دو ہیں، میری پگڑی الگ ہے، ان کی الگ ہے، تو ایک دوسرے کو سلام نہیں کریں گے کہ یہ تو فلاں سے، یہ تو فلاں سے۔ خیر، بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تعلیم دی گئی کہ قبرستان میں داخل ہو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، ہے نا؟ اور آگے اس میں کیا ہے، انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، کہ تم تو وہاں پہنچ چکے ہو، ایک دن ہمیں بھی یہاں آ کر کیا کرنا ہے، وہ مل جانا ہے۔ تو یہ موت مجھے اور آپ کو پیغام دے رہی ہے کہ یہ چلے گئے تو ہمیں بھی جانا ہے۔ اور اب تو جب سے کووڈ لوگوں نے وہ ویکسین لگوائی ہے تو
کہتے ہیں اللہ جانے کیا حقیقت ہو، لیکن کہتے کہ اس وقت سے ہارٹ اٹیک بہت زیادہ بڑھ گئے، پتہ نہیں کیا کچھ تھا کیا نہیں تھا، لوگ اچانک جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یوں ورزش کرو، یوں کسرت کرو، یہ کرو وہ کرو تو باڈی بہت زیادہ ہوگی تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ تو کہا کہ اسکینی جو ہے جسمانی اعتبار سے جیسا ہونا چاہیے جسم ویسا ہے، لیکن ارے لوگ ورزش کرتے کرتے مرتے جا رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ اس لیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کب آ جائے ہے۔ ہاں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، فرمایا مفہوم یہ ہے کہ ہر دم کو دم واپسی سمجھو، ہر دم کو کیا سمجھو؟ دم واپسی۔ دم یعنی سانس، کہ جو سانس زندگی کا آ رہا ہے اس کو کیا سمجھو؟ دم واپسی سمجھو، پتہ نہیں اگلا سانس آئے گا بھی یا نہیں۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، اور اپنے رشتہ داروں سے جب اس ملک میں بھی آتے تھے، ملنے جاتے تھے، الوداعی ملاقات ہوتی تھی تو حضرت کی زبان پر یہ شعر ہوتا تھا کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے بشیر بدر کا شعر ہے کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے زندگی کی کس گلی میں شام ہو جائے، نہ جانے زندگی کی کس گلی میں شام ہو جائے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ کل کی خبر نہیں۔ بہرحال یہ سمرو میاں جا چکے، انشاءاللہ 5-10 منٹ میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ تو ہمیں ایک سبق ہے کہ ہمیں بھی جانا ہے۔ مرحوم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اوصاف حمیدہ ودیت کیے تھے، جتنا میں نے دیکھا تو ان میں سے ایک چیز تھی نماز کی حد درجہ پابندی۔ مرحوم نماز کی حد درجہ پابندی، اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہوا ہو، لیکن جہاں تک میری بات ہے میں نے کبھی اپنی اتنی زندگی میں ان کو مسبوق نہیں دیکھا۔ اشرف بھائی صحیح ہے نا؟ مسبوق سمجھ رہے ہو؟ نہیں، مسبوق کا معنی ہے چودھری صاحب کہ ان کی رکعت نہیں گئی، رکعت مس نہیں ہوئی، رکعت مس نہیں ہوئی، رکعت۔ میں نے نہیں دیکھا اتنی زندگی میں اللہ کے بندے کو، کبھی میں نے ان کو مسبوق نہیں دیکھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوا ہو، میں نے نہیں دیکھا جہاں تک میری بات ہے، اور اشرف بھائی بھی میری بات کی تائید کر رہے ہیں کہ میں نے مرحوم کو اتنی پابندی تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، بڑی بات ہے۔ اور موسم کوئی ہو، موسم سرما ہو، موسم گرما ہو، موسم بارہ ہو، یہاں تک کہ سنو گرا ہوا ہو، برف باری ہو، پھر بھی مرحوم دھیرے 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 دھیرے، جب عمر ہو چکی تھی درازی عمر کے باوجود دھیرے دھیرے، وہ میں نے سنو کے اندر بھی دیکھا کہ وہ آتے تھے۔ یہی صفت تھی ہمارے عبد القادر چچا راوت مرحوم میں، اور میں نے ان کو پوچھا تھا، اتنا سنو گرا ہوا تھا کہ ہمیں بھی چلنے میں ڈر لگتا تھا۔ میں نے مرحوم سے کہا، میں نے کہا آپ کی تو عمر بھی ہے، آپ کو اجازت ہے گھر میں جو ہے نماز پڑھ لے، گر جائیں گے۔ تو کہنے لگے مولانا جب تک اللہ لاتا رہے آتے رہو، پتہ نہیں کب آنے کا وقت بند ہو جائے ہیں۔ اور انتقال سے کچھ دن پہلے مجھے کہا کہ میرے لیے خالی ایک دعا کرنا کہ زندگی کی آخری سانس تک میرا مسجد میں آنا جانا نہ جائے، نہ چھوٹے، کہ اللہ مجھے مسجد میں لاتا رہے۔ تو یہ مرحوم سمرو میاں، ان کے اندر بھی ایسا ہی تھا کہ نماز کی بے حد پابندی، حد درجہ پابندی، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ میں نے کبھی جو ہے ان کو مسبوق نہیں دیکھا۔ اور نماز کی پابندی، دو باتیں اس تعلق سے سنو۔ ایک تو حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حکام کو جو خط لکھتے تھے تو اس کے اندر کیا ہے؟ نماز کی
پابندی کی خاص وصیت کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے خط کے اندر بھی. جو وزراء ہے، جو عمراء ہے، جو حکام ہے، ان کو کہتے تھے کہ نماز کی خوب جو ہے وہ پابندی کرنا ہے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کی پابندی کے تعلق سے اتنے سارے ارشادات ہیں، کتنے بیان کیے جائے. بلکہ یہاں تک فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہاں تک جو ہے وہ فرما دیا ہے اور کہا کہ کفر اور ایمان کے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہے تو کیا ہے؟ نماز ہے. کوئی چیز حائل ہے تو نماز ہے. سنو کتنی اچھی مثال سے سمجھایا مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نے کہ جس کی نماز کی پابندی ہوگی. پہلے زمانے میں ہوتے تھے کیا کہیں گے اس کو، حکما جو ہوتے تھے، حکیم جو ہوتے تھے، طبیب جو ہوتے تھے، تو ان کا علاج طریقہ کار یہ تھا، تشخیص. میری طرف دیکھو، تشخیص کیسے کرتے تھے؟ ہمارے پاس ہاتھ کہتے تھے کہ ہاتھ لاؤ، اور وہ نس پر ہاتھ رکھتے تھے نا، ہاں اس کے اوپر نبض پر ہاتھ رکھا، نس پر ہاتھ رکھا اور کہہ دیتے تھے کہ بیماری ہے یا نہیں. آج تو یہ چیک آؤ، وہ چیک آؤ، خون لاؤ، پیشاب لاؤ اور پیسے لاؤ، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ لاؤ ہیں. اور پہلے کے حکما اور طبیب جو ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ خالی یوں کہ نبض پہ ہاتھ رکھا اور کیا کہہ دیا. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں، مفہوم ہے، حکیم اجمل خان مشہور حکیم گزرے ہیں، تو ایک شہرہ تھا ان کا دنیا میں. تو بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو کسی کی تعریف، کسی کی شہرت، کسی کا کسی فن میں ماہر ہونا ہضم نہیں ہوتا، تو وہ امتحان لیتے ہیں، ایگزام لیتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اب مسجد کی کمیٹی امام کو رکھتی ہے تو کمیٹی والے اہل علم نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جو امام اہل علم ہے اس کا امتحان لیتے ہیں. کہ یہ کیا ہے؟ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے. خیر دوسری باتیں جو کرنی ہے وہ تو کرنی پڑتی ہے، لیکن دینی سوالات ہیں وہ جس کا منصب ہے وہ جانتا ہے. تو حضرت فرماتے تھے، حضرت دوسری بات یہ بھی فرماتے تھے کہ بھائی عوام بھی، حضرت فرماتے تھے نیا نیا امام آئے گا تو مسئلہ بسلہ نہیں پوچھنا ہے، خالی یوں دیکھنا ہے کہ امام کتنے پانی میں ہے. اور پھر حضرت یوں مثال دیتے تھے ہنستے ہوئے کہ مسئلہ بھی پانی کا پوچھتے تھے کہ مولانا چوہا اگر کنویں میں گر جائے تو کتنے ڈول پانی نکالنا پڑے گا؟ پورا کنواں خالی کرنا پڑے گا یا فلاں جو ہاں کہ اتنے ڈول جو ہے نکالنا پڑے گا؟ حضرت فرماتے تھے کہ وہ امتحان لینا مقصود ہوتا ہے. اچھا وہ اب تو کنویں ہی نہیں رہے ہیں کہ بھائی کنواں تو کہاں کہ ایک مولوی صاحب بیچارے نے پڑھنے کے زمانے میں محنت نہیں کی ہوگی، کہیں امام بن کر گئے تو اسی طرح امتحان ہو گیا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی چوہا کنویں میں گر گیا ہے، کتنا پانی نکالنا ہے؟ تو کہا کہ ملا آباشت کے چھپ نہ شود. تو مولوی آدمی تھے تو مولوی وہ کہا کہ اب کیا کہوں؟ تو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ چوہا گر کر مرا یا مر کر گرا؟ سمجھ رہے؟ اور وہ گر کون دیکھنے گئے ہیں؟ تو خیر بہرحال وہ امتحان جو ہے وہ لیا جاتا ہے اس طریقے سے. کیا کہہ رہا تھا؟ امتحان کی بات کس پر نکلی؟ بھول گئے آپ بھی؟ ہاں امتحان کی بات کس پر آئی؟ خیر چلے بہرحال تو نماز میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز جو ہے نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ نبض وہ دیکھتے تھے. حکیم اجمل خان کی بات کہہ رہا تھا کہ ہضم نہیں ہوتا فن میں کسی کو تو امتحان لیتے ہیں. حکیم اجمل خان کا کسی نے امتحان لیا، وہ پیشاب دیکھ کر کہہ دیتے تھے، جیسے آج کل لیبورٹری میں بھیجا جاتا ہے، لیبارٹری میں وہ بھیجا جاتا ہے، تو اسی طرح ایک آدمی پیشاب لے کر آیا ڈبیا کے اندر ڈبے میں، اور حکیم اجمل خان کا امتحان لیا، بتایا کہ حضرت بتائیے یہ پیشاب کس کا ہے، یہ صحت مند ہے یا بیمار ہے، مرد ہے یا عورت ہے؟ حضرت نے کہا کہ یہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، تو جانور کا پیشاب لے کر آیا ہے. تو اتنا میں یہ بتانا چاہتا ہوں واقعتاً اللہ نے ان کو یہ مہارت دی تھی. تو مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو دروس چھپے ہیں قرآن کے، ان میں یہ بات ہے
حضرت نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے حضرت نے۔ مفہوم یہ ہے کہ حکیم کیا ہے، نبض دیکھتا ہے اور فیصلہ کر لیتا ہے۔ قیامت کے دن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی یہی کریں گے کہ پہلے نماز کا حساب ہوگا، ہے نا، اول حقوق اللہ میں کہا کہ نماز اگر صحیح ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جنت۔ وہ پوری باڈی کا حال معلوم ہو گیا نبض دیکھ کر، تو کہا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کریں گے کہ نماز اگر درست ہوئی تو مرحوم نے پوری زندگی نماز پڑھی، جب تک صحیح سالم رہے، تندرست رہے، مسجد میں آ سکتے تھے تو کیا ہے، نماز انہوں نے نہیں چھوڑی۔ دوسری چیز، اللہ نے ان کو مال و دولت بھی دے رکھا تھا، تو اللہ کے راستے میں دینے میں بھی بخیلی سے کام نہیں لیتے۔ جہاں تک میرا تجربہ ہے، میرا بھی جانا ہوتا تھا تو کبھی بخل سے کام نہیں لیا، کبھی بخل سے کام جو ہے وہ نہیں لیا۔ خیر بہرحال وقت ہو چکا ہے، تو جانے والا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اچھی زندگی گزار کر جائے۔ شاعر کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو عمل اچھے ہوں گے تو آگے کا معاملہ کیا ہے وہ اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا مجھے اور آپ کو؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث پاک کے اندر فرمایا ہے کہ الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو مرنا تو ہے، اعمال اچھے ہوں گے تو جنت ہے، ورنہ میں اگلی بات جو ہے وہ بولنا بھی نہیں چاہتا۔ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے لوگ کیا کرتے ہیں، رشتہ دار اور جو بھی ہے، اعمال ہی آدمی کے کام آئیں گے۔ اکبر الہ آبادی نے لکھا ہے، ان کی ربائی ہے، مفہوم ہے، کہا احباب نے یہ دفن کے وقت، اکبر لکھتے ہیں کہا احباب نے یہ دفن کے وقت کہ ہم کیوں کر وہاں کا حال جانیں کہ قبر میں کیا ہونا ہے۔ میری والدہ ایک جملہ بولتی رہتی ہے، مفہوم یہ ہے کہ جے گیو قبر تیرے نی لائے وہ کوئی خبر، تینی نی لائے وہ کوئی کئی خبر ہے۔ نورانی بھائی ایسا ہی ہے نا، ذاکر بھائی، جاوید بھائی جو گیا وہ کیا ہے، وہ گیا ہے، وہ کوئی خبر نہیں آتی۔ تو نیک اعمال ہوں گے تو پھر تو اکبر کہتے ہیں کہ کہا احباب نے یہ دفن کے وقت کہ ہم کیوں کر وہاں کا حال جانیں، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جانیں۔ لحد یعنی قبر ہے صدیق بھائی، کہ لحد تک کیا ہے آپ کی، اسماعیل بھائی، عارف بھائی، جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں، کہ سعد اللہ صاحب کیا ہے تعظیم کر دی، عطا الرحمان صاحب آگے، اقبال بھائی کہ آپ کا کیا ہے وہ حال جانے۔ تو اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے حق میں آخری بات جو اکبر نے کہا ہے وہ منظور فرمائے۔ اکبر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اللہ میرے لیے، آپ کے لیے، سمرو میاں کے لیے، اور جتنے بھی لوگ بحالت ایمان قبروں میں جا کر سو چکے ہیں ان کے لیے، اور جو آگے جائیں گے بحالت ایمان، اللہ سب کے حق میں قبول فرمائے۔ اکبر کی بات پر گفتگو ختم کرتا ہوں، جو اللہ اکبر ہے وہ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، اس کا مصداق بنائے۔ اکبر نے لکھا ہر ایک کو ایک دن موت کا پیام آئے گا، ہر ایک کو ایک دن موت کا پیام آئے گا، خدا کا نام لیے جاؤ کام آئے گا۔ ہر ایک کو ایک دن موت کا پیام آئے گا، خدا کا نام لیے جاؤ کام آئے گا۔ اگلی بات ہے، اللہ ہم سب کے حق میں آمین کہہ دو کہ قبول فرمائے کہ ہر ایک کو ایک دن موت کا پیام آئے گا، خدا کا نام لیے جاؤ کام آئے گا، ڈرے نہ حشر کی گرمی سے عاشقان رسول۔
اللہ اسماعیل چچا ہم سب کو کیا بنا دے؟ عاشقان رسول میں سے بنا دے کہ ڈرے نہ حشر کی گرمی سے، عاشقان رسول لگے گی پیاس تو کوثر کا جام آئے گا۔ آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک۔